اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دشمن جس اینگل کے ساتھ بھی آپ پر حملہ کرتا ہے، جس اینگل کے ساتھ بھی، چاہے وہ طاقت کے زور پہ، چاہے وہ دولت کے نشے میں، چاہے وہ جادو کے نشے میں، چاہے وہ تعویذات اثرات کے نشے میں، اس کے پاس جتنی بھی بھرپور طاقت ہے، اس کی تمام طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے، منہ کے بل گرانے کے لیے آج میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ اور آسان اتنا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا جی میں اسکول ایک دن بھی نہیں گیا، مدرسے میں ایک دن بھی نہیں گیا، کیا یہ میں عمل کر سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کہہ لیجئے کہ اگر اس عمل کو بچہ 7 سال کا کرنا چاہے نا، 7-8 سال کا، اور وہ ایک دن مدرسے نہیں گیا تو وہ کر سکتا ہے۔ اس میں رجت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس عمل کو حفاظت ہی اتنی ملی ہے کہ ہر قسمی رجت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ وگرنہ میں آپ کو شرائط بتاتا ہوں بہت زیادہ کہ آپ ان شرائط پہ عمل کریں، ان پہ کریں، ان پہ کریں، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس طریقے سے وظیفہ کریں تو پھر آپ رجت سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس عمل کا کمال یہ ہے کہ یہ عمل ہی آپ کو رجت سے بچائے گا، ہر قسمی نقصان سے بچائے گا، ہر قسمی شیطان کے وار سے بچائے گا، ہر قسمی جادو کے اثرات سے بچائے گا، ہر قسمی آپ کو جناب صاحب شیطانی اثرات سے بچائے گا، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ میں نے 15 منٹ تو وہ زیادہ لکھ دیے ہیں تھمبنیل پہ، یقین مانیے 15 سیکنڈ بھی اگر آپ کہیں نا تو 15 سیکنڈ بعد آپ دشمن کا پتہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 15 سیکنڈ کے بعد، 15 منٹ کے بعد اس کو اپنی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کہ اتنا تیز عمل ہے اور خود ہی حصار ہے، یہ عمل خود ہی حصار ہے۔ 2 دفعہ میں نے کہا ہے، اس لیے کہ آپ کو اس بات پر یقین کامل ہو جائے کہ یہ عمل جون سے ہے فوری اثر کرے گا، اور یہ عمل خود ہی یعنی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعی بہت اس کے فوائد ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور آسان جتنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید عمل ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے یہ عمل ہے۔ یقین مانیے بزرگان دین کے ہاں، عاملین کے ہاں، یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دشمن کا جون سے نا وہ تماشا جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے۔ اصل میں نا بات یہ ہے کہ 1-2 چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں عاملین نے اس بات کو بٹھا دیا ہے کہ تجھ پر جادو ہوا ہے۔ اچھا، وہ جب کہتے ہیں نا تجھ پر جادو ہوا ہے، ان کو دیکھنا دکھانا تو آتا کوئی نہیں ہے، جھوٹو جھوٹ سنتالی، وہ کیا جی، وہ مریض کا ذہن بن جاتا ہے ہاں یار میرے پہ جادو ہوا ہے۔ اچھا جادو ہوا ہے تو بتاؤ کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ نہیں جی ہم نہیں بتاتے جی، یہ وہ ٹھیک ہے، بتانا بھی نہیں چاہیے۔ عاملین جو اساتذہ اکرام ہوتے ہیں پہلا سبق ہی یہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ، اچھا 99% پتہ بھی کوئی نہیں چلتا کہ کیا کس نے، تو اب وہ اپنا روب دبدبہ بنانے کے لیے کہ جی میں نہیں، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں مجھے تو پتہ ہے، مریض جو ہوتا ہے وہ خود ہی کہنا شروع کر دیتا ہے جی میں نے پتہ ہے، میرے تو فلاں نے کیتا ہے، فلاں نے کیتا، وہ ایک ذہن بن جاتا ہے۔ اب سمجھنے والی یہاں بات یہ ہے، یہاں پہ میں آج آپ کو ایسا نتیجہ دوں گا نا انشاءاللہ، یہ الفاظ اگر آپ نے پلے باندھ لیے تو دنیا کی آپ کو کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکے گی۔ وہ الفاظ کیا ہیں سمجھیے گا، سمجھنے والے ہیں، سننے والے نہیں ہیں، پلے باندھنے والے ہیں۔ آپ الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے یا کروایا، اس بیچارے نے چاہے کیا بھی نہ ہو، اس بیچاری نے جادو کروایا بھی نہ ہو، بس وہ آپ کا ایک جب ذہن بن جاتا ہے نا، یہاں سے شیطانی عملیات کا ورک شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطانی عملیات جو آپ کے اعمال کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اپنے بد کرداریوں کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے جو آپ کے وجود کے ساتھ ہے نا شیطانی اثرات، وہ اب کیا کرتے ہیں، وہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ فلاں بندے کو میں جیسے ہی دیکھتا ہوں میری تو لڑائیاں شروع ہو جاتی، میرے گھر کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ میرے پہ کروا رہا ہے۔ اچھا، وہ جب بندہ سامنے آئے گا شیطانی اثرات فوری ورک پہ لگ جائیں گے، فوری اپنے کام پہ ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس نے مجھ پر کروایا۔ خالہ آئی سی نا تاں گھر چ لڑائیاں پہ آئی ہیں، پھپھو آئی سی نا تاں مسئلہ بن گیا، چاچا آیا سی، فلانا آیا سی، وہ یہ چیزیں جو ان سی ہے نا وہ ایک ذہن میں بن جاتا ہے کہ فلاں ماموں جان آئے تھے، فلاں مامی جان آئی تھی، فلاں پپھو جان آئے تھے، فلاں پپھا جان آئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، فلاں رشتہ دار آیا تھا جی۔ اب وہ اصل میں آپ کا پہلے ذہن بنا ہوتا ہے، ان بیچاروں نے کیا کرایا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو شیطان اپنا ورک کر کے آپ دونوں کے درمیان فسادات ڈلوا دیتے ہیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بہترین جو شغل ہے نا جی،
جس پہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان فسادات ہیں، سب سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان جدائی، قریبی رشتہ داروں کے درمیان جدائی، تو یہ عمل اس کی جو ان سے ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ میرے اندازے میں آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر اگر میں پوری گفتگو کروں تو گھنٹے سے بھی زیادہ ہے، ایک ایک چیز کو پورا کھول کھول کے اگر بیان کروں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا ذہن ہی آپ کا دشمن ہے۔ آپ جب اپنے ذہن کو بنا لیتے ہیں کہ فلاں نے ہی کیا ہے، تو وہ فلاں جب آپ کے سامنے آتا جاتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے بس ہو گیا، حالانکہ وہ کام شیطانی اثرات نے کیا ہوتا ہے، جو آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، وہ کسی نے بھیجے نہیں ہوتے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اگر یار اس نے کیا بھی ہے یا نہیں بھی کیا، انشاءاللہ اس کا وار میرے پہ نہیں چڑھے گا، کیونکہ اللہ کی روحانی طاقتیں میرے ساتھ ہیں، فرشتے میرے ساتھ ہیں، موکلات میرے ساتھ ہیں، نیک جو روح ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ آپ ذہن بنا لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے، بدبودار چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو وہ آپ جب آپ خود اس عمل کو کریں گے تو بدبو آپ کے منہ سے خود بخود نکل جائے گی۔ اچھا، آپ نے سمجھ کے عمل کو کرنا ہے جی، آپ نے مکمل، میں نے جو چیزیں ضروری تھیں وہ آپ کو لازمی بتائی ہیں تاکہ ان چیزوں سے آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کی روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجیے، تاکہ درود شریف کی جو خصوصی دعا ہوتی ہے اس میں آپ کو شامل کر لیے۔ کوئی مقصد ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی آپ لکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے درود شریف میں خصوصی دعا نام لے کر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اگر آپ مزید ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس عمل کے لیے میں نے پہلے کہا کوئی شرط و شرائط نہیں، خود ہی یہ اثار ہے، خود ہی یہ عمل ہے، خود ہی یہ سارا کچھ ہے۔ طریقہ کیا ہے، اب آپ نے نماز کے لیے، کسی بھی نماز کے لیے آپ نے ایک برتن اپنے پاس رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک برتن آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، برتن اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے وضو شروع کر دینا ہے۔ اچھا، طریقہ سمجھتے جانا ہے۔ اب آپ وضو کے لیے بیٹھ گئے ہیں، جب آپ نے وضو شروع کرنا ہے نا جی، اس وقت آپ نے جو ان سے ہے وہ آپ نے سب سے پہلے آپ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے وضو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ مجربات میں سے ہوتا ہے بزرگوں کے عاملین میں، جو بزرگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو بیان کرتے ہیں اس کے فوائد۔ اب بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں جلدی جلدی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے وضو کرنے سے پہلے۔ 3 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہو گیا جی، اس کے بعد آپ نے وضو شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وضو کرنے کے بعد آپ نے مکمل وضو کر لینا ہے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھو کر، ہاتھ پہلے دھونے ہیں، ہاتھ دھو کر پھر آپ نے اپنے چہرے پر یوں ہاتھ پھیر کے آپ نے سیدھا وہ جہاں سے پانی آ رہا ہے ٹوٹی وغیرہ سے، جہاں نل وغیرہ سے، وہاں اس کے نیچے آپ نے ہاتھ کرنا ہے، اور اس سے آپ نے تھوڑا سا پانی لے کے اس گلاس میں ڈال دینا، بس اتنا سا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ آپ کے وہ 3 گھونٹ بن جائیں، 3 یا 4 5 گھونٹ بن جائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پانی پر 70 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، وہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے پانی تھوڑا سا ہاتھوں پہ لینا ہے، اپنے چہرے کا، اپنے منہ کا، اپنے جسم کا مساج کرنا، اس سے آپ کا حسار ہو جائے گا باہر والا۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی تھوڑا سا پی لینا ہے، وہ آپ کے اندر کے جتنے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا اندر کا بھی اثار ہو جائے گا۔ اب باری آ گئی جی تیسرے نمبر پہ دشمن کے لیے، وہ آپ نے پانی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اور آپ نے دشمن کا تصور باندھ کے یوں آپ نے پورے غصے کے ساتھ وہ پانی کے چھینٹے ہوا میں پھینک دینے ہیں، وہ پانی اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے اثرات بھی ساتھ لے جائے گا۔ یقین مانیے اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا 3 دن مسلسل، ہر نماز کے بعد 3 دن، صرف 3 دن، تو آپ کے سارے جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، شیطانی اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا جو دشمن ہے جہاں بھی ہوگا وہاں پہ وہ جناب والا اپنی اسے پڑ جائے گی، پتہ لگ جائے گا واقعی کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے،
اور اللہ پاک سے جو مدد مانگتا ہے اور نورانی کلمات پر جو ایمان رکھتا ہے، کبھی بھی شیطانی کلمات اسے شکست نہیں دے سکتے، بلکہ شیطانی کلمات خود شکست فاش کا شکار ہوں گے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد بہت ہی مجرب اور پرتاثیر عمل میں نے آج آپ کو تحفتاً پیش کیا ہے، ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔